السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کے 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 11 کی شب ہے، 11 کی رات ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر مصروفیت کی وجہ سے مجھے وقت بالکل نہیں مل پاتا ہے کہ میں ویڈیوز وغیرہ میں ڈالوں، ویڈیو بناؤں، لیکن یہ ویڈیو بنانا میرے لیے اتنا ضروری تھا کہ اگر نہ بناؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے رمضان مجھے اس بات کا صدمہ رہتا اور غم رہتا کہ میں نے کیوں نہیں ویڈیو ڈالی ہے۔ گزشتہ سال کی بات بتا رہا ہوں، چونکہ وہ کئی سال مجھے فون کر کے بولتی تھی حافظ جی میرے لیے دعا کیجیے گا، میری بہن کے لیے دعا کیجیے گا، میری بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، بہت ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو ہم نے کہیں پڑھا تھا، کہیں سنا تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو میں نے ان کو ایک عمل بتایا تھا۔ الحمدللہ وہ بھی اس عمل کو کی اور ان کی بہن نے بھی کی اور ان کے رشتہ دار پتہ نہیں کون کون لوگ کیے، ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کی بہن کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا۔ الحمدللہ وہ خوشحال ہے اور اچھی جگہ پر ہے۔ تو لہذا اس طرح جو ہے سینکڑوں ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، لیکن خاص طور سے بچیوں کے سلسلے میں ماں باپ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بیٹی اپنی بچی کے رشتے کے لیے وہ پریشان ہیں۔ تو لہذا کل کی جو رات ہے وہ پیر یعنی سمار کی رات، 12 کی شب ہے، 12 کی رات ہے، اسی رات کا یہ عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد یا تہجد کے وقت جو ہے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مناسب رشتہ آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو مقدر کا ہے، جو نصیب کا ہے، اللہ تبارک و تعالی رشتے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں گے۔ خواہ لڑکا کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو لہذا ہر ایک کے لیے یہ عمل ہے اور آپ بسہولت جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل عمل بھی نہیں ہے۔ لہذا میں پورا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے اور یاد رکھ کر کے اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا۔ اچھا، یہ عمل کون کون کر سکتے ہیں؟ تو لہذا ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے رشتہ کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا جس بچے کا یا جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی وہ خود بھی دونوں یہ عمل کرنا چاہیں، یعنی ان دونوں کو بھی عمل کرنا ہے، یا کوئی بھائی جو ہے اپنی بہن کے لیے اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بہن جو ہے بہن کا رشتہ ہو چکا ہے یا بھائی کے رشتے کے لیے وہ پریشان ہے تو بھائی اپنے بہن کے رشتے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ جس کی طرف سے نیت کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو لہذا یہ تفصیل سننے کے بعد جو ہے اب اس عمل کو سن لیجئے کہ کس طرح جو ہے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے دیر سویر ہو سکتا ہے، کچھ تاخیر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے مناسب بہتر سے بہتر رشتے کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرمائیں گے۔ تو عمل سن لیجئے۔ بتا دیا کہ تراویح کے بعد اور اسی طریقے سے تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت؟ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو لہذا یہ 12 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے یہ نماز پڑھنی ہے یہ پورا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لہذا 2 رکعت کر کے یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ نماز آپ کی نفل ہوگی، نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے، نفل کی نیت کرنا ہے، یا اس میں آپ صلاۃ الحاجہ بھی بول سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجہ کی نیت سے اللہ میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اپنی بچی کے رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا اپنے بچے کے رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس طرح آپ کو صرف خیال کرنا ہے، کوئی بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب آپ نیت مان لیں گے تو ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین بولنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پڑھنا ہے سورہ کافرون، سورۃ الکافرون پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون یہ والی سورت پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے 1 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ بس اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، کوئی الگ اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس طرح جو ہے آپ 2 رکعت کر کے 12 رکعت آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو
اگر یہ دعا یاد ہے تو آپ دیکھ کر کے پڑھ لیجیے، نہیں تو اسکرین پر وہ دعا دیکھ رہے ہوئے تو دعا آپ دیکھ کر کے پڑھ لیجیے۔ اگر نہ یاد ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دعا کوئی یا پڑھ لیتے تو اچھی بات ہے، نہیں اگر یاد ہو تو اس دعا کو آپ سن لیتے ہیں تو صرف آپ نیت ارادہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اس میں داخل، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ہر 2 رکعت کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نہیں یاد ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد والا جو عمل ہے اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ دعا یاد ہے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد پڑھ کر کے پھر دوسری مرتبہ نماز آپ کو شروع کرنی ہے۔ اس طرح آپ کو 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ کی 12 رکعت مکمل ہو جائے گی تو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ تو استغفار میں کیا پڑھنا ہے؟ اگر یاد ہو تو یہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ یاد ہو یا دوسرا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اب 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو استغفار بھی 100 مرتبہ اور درود پاک بھی 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اب اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس کا ثواب کس کو پہنچانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جیسے دعا میں کہیں گے کہ اللہ جو میں نے یہ نماز پڑھی ہے، اللہ ہم نے یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کو قبول فرما کر کے جو ہم نے درود پاک اور استغفار اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سب کا ثواب اول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ ایصال ثواب کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب پہنچا کر کے اب آپ اپنی بچی کے لیے یا بچہ کے لیے یا جس کے لیے بھی رشتے کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجئے، مانگیے۔ دعا کس طرح مانگنی ہے؟ دعا تو آپ اپنی زبان میں جیسے چاہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنی بچی کے لیے یا اپنے بچے کے لیے جہاں مانگ رہے ہیں تو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے ایمان والے بھائی بہن ہیں اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں، تو سب کے لیے سہولتیں ہوں، سب کے لیے آسانیاں ہوں، دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اور خاص طور سے پھر آپ جن کے لیے یعنی اپنے رشتہ دار میں سے جن کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جن کے لیے رشتہ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، ان کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، اللہ دوسرے کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ عمل کل ہی کی رات میں کرنی ہے۔ اگر ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں اور سوچیں کہ بعد میں اس کو عمل کریں، تو پھر 27 کی شب میں آپ کر لیجئے گا۔ جو لوگ ابھی کر چکے ہیں تو اچھی بات ہے، 27 میں بھی کر لیں، کل بھی کر لیں اور 27 میں بھی کر لیں، یا آپ اگر کسی وجہ سے یہ ویڈیو اب بعد میں دیکھ رہے ہیں تو پھر 27 کی شب میں بھی کر لیجئے۔ لیکن اصل جہاں پر میں نے پڑھا تھا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن وہ 12 رمضان کی شب ہی میں کہا گیا تھا کہ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو بہرحال 27 کی یہ خاص فضیلت ہے، تو لہٰذا آپ 27 میں بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں،
لہٰذا صلاۃ الحاجہ کی نیت سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو پوری تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کر دیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے طرف بہت سارے لوگ رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں گے، جو لوگ بھی عمل کریں گے جس کا بھلا ہو جائے گا، جس کا فائدہ ہو جائے گا، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔